الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كذلك نجزي القوم المجرمين اللهم صل درود شریف پڑھیں اللهم صل. حاضرین اکرام، سورہ احقاف کی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا اس وقت شرف حاصل ہوا. گزشتہ درس میں اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے بارے میں عرض کیا تھا. والذی قال لوالدیہ اف لکما، کہ والدین کے لیے اولاد پر ذمہ داری ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں، ایسا جملہ نہ بولیں جو والدین کے لیے تکلیف کا سبب ہو. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ عمومی بات ہے. کوئی بھی بندہ جو اپنے والدین کے لیے تکلیف دہ بات کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اس میں شان نزول میں کوئی خاص شخصیت شامل نہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگلی جو آیہ کریمہ آج تلاوت کی ہے اس میں فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ثابت ہو چکا. اور اس آیہ کریمہ کے اختتام ہے انہم کانوا خاسرین، یہ سراسر
نقصان اٹھانے والے اور خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اب جس طرح مروان نے یہ الزام لگایا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں یہ آیت اتری، تو اس کا رد یہیں سے ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے والدین کی گستاخی کی تھی اور جن کے بارے میں یہ آیت ہے یا جو گستاخی کریں گے، ان کے لیے قرآن مجید میں خسارے کا ثبوت ہے اور عذاب الہی کا ثبوت ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن یا دوسرے وہ ایمان لا چکے جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابیت کے شرف اور رتبے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آگے فرمایا لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے اعمال، لوگوں کے جو اعمال ہوں گے ان کی قبولیت کے مطابق ان کے درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائے گا ان کے اعمال کو قبول کر کے۔ جن کے اعمال جتنے اونچے درجے پر ہوں گے، جتنے اخلاص کے ساتھ ہوں گے، ان کے رتبے اتنے بلند ہوں گے۔ وَلَيُوَفِّيَ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا ان کو اجر عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز کفار کو آگ پر پیش کیا جائے گا، آگ کے سامنے لایا جائے گا، یہاں ایک لفظ معذوف ہے، اور انہیں کہا جائے گا وَيُقَالُ لَهُمْ، انہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے حصے کی نعمتیں لے چکے ہو، واستمتعتم بها، اور دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے ہو، فائدہ اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، عذاب الہون، ہون کہتے ہیں رسوائی کو، اسی سے ہین، اور کسی کو رسوا اور ذلیل کرنا، اس کے لیے اہانت اور توہین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی ہون سے ہے۔ باب افعال پہ جائے تو اہانت، اور باب تفعیل پہ جائے تو توہین، رسوائی کو کہتے ہیں ہون۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، رسوائی کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم زمین میں ناجائز بڑے بنے پھرتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور یہ رسوائی قیامت کے دن اس لیے ہو رہی ہے اور عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ فسق، اللہ کے حکم کی عدولی کرنا، اس کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اب اللہ تعالیٰ جناب ہود علیہ السلام
کی زندگی کو اپنے حبیب کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قوم عاد کے جو نبی تھے ان کو آپ یاد کریں. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد والے نبی کو یاد کرو جو قوم عاد میں سے تھے، یعنی وہ ان کے نسب میں اور خاندان میں ان کے بھائی تھے، ایک ہی خاندان تھا، اس لیے اخا عاد کہا گیا. اذ انذر قومہ بالاحقاف، کہ جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سنایا. احقاف یہ حقاف یا حقفن کی جمع ہے. ریت کا ایک لمبا سا سلسلہ اور ریگستان جس میں ریت بل کھاتی ہوئی محسوس ہو، کہیں اوپر کہیں نیچے کہیں گھاٹیاں ہوں، عرب لوگ اس جگہ کو احقاف کہتے تھے. یہ جو مقام تھا یمن کے حضرموت اور عمان کے درمیان یہ جگہ تھی جہاں یہ قوم آباد تھی جو جناب ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کا ڈر سنایا. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اگرچہ پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے. حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے جو اخا کا لفظ ہے اس کی طرف یدہ ہے کہ ضمیر لوٹ رہی، ومن خلفہ ہی، اور ان سے پہلے اور بعد بھی. اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے اور اندیشہ ہے کہ ایک سخت عذاب کسی دن تم پہ آ جائے گا. عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا. تو ہر پیغمبر اپنی قوم کو آنے والے اچھے حالات کے بارے میں بھی خبردار فرما کے جاتے ہیں اور مستقبل کے خطرات سے بھی آگاہ فرماتے ہیں. جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کے عذاب تمہارے بارے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، وہ بول اٹھے کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے معبودوں سے، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہمیں آپ برگشتہ کر دیں، ان سے ہمیں دور کر دیں، ان سے ہٹا دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کے بارے میں ہمیں ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو لے آئیں. اس طرح کی جو بدماشی ہے اور اکڑ ہے، ایک عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے لیے عذاب آ جائے گا. کہنے لگے پھر دیر کس کی ہے، اس عذاب کو لے آؤ. اللہ کے نبی کا عجز، پہلے فرما دیا کہ میں تمہارے لیے عذاب دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا انما العلم عند اللہ، حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، کب عذاب آنا ہے، جس خاص گھڑی میں عذاب آنا ہے وہ اللہ جانتا ہے. میں تمہیں تاریخ نہیں بتاتا، اتنا بتاتا ہوں کہ عذاب آئے گا. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، مجھے جس چیز کا پیغام دیا گیا ہے، جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ تبلیغ کرنا اور تم تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو. جب بتا رہا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے تو آگے سے جہالت تمہاری یہ ہے کہ تم
مطالبہ کر رہے ہو عذاب کا کہ جلدی کرو، عذاب کہاں ہے تمہارا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پس جب انہوں نے عذاب کو ایک بادل کی صورت میں اپنے وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، دور سے ایک بادل اٹھا اور وہ عذاب کا بادل تھا، وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو برسنے والا ہے اور بارش ہونے والی۔ اب ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ جس عذاب کو دعوت دے رہے تھے وہی آ رہا ہے، چونکہ بارش کبھی عذاب بن کر آتی ہے، کبھی رحمت بن کر آتی۔ یہ ہمارے بر صغیر میں لوگ کہتے ہیں باران رحمت کی دعا کرو، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ صرف نہیں کرتے بارش کی دعا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب بھی بن جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جب بارش کی دعا فرماتے اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیا مریا، کہ یا اللہ ہم مدد کرنے والی ہو اور ہمیں سکون دینے والی ہو، رونق دینے والی ہو، زمین کو تر و تازہ کرنے والی ہو، نافعا غیر ضار۔ اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارش وہ ہو جو نفع دینے والی ہو، غیر ضار، نقصان دینے والی نہ ہو، عاجلا غیر عاجل، اور وہ ہمیں جلدی چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آج ہم دعا کریں اور 2 سال کے بعد بارش ہو۔ جب بارش کی ضرورت ہو تو یہ الفاظ تھے عاجلا، یا اللہ جلدی دے دینا، غیر عاجل، کہیں لیٹ نہ ہو وہ بارش۔ جب مانگنا ہے تو اللہ سے ایسے مانگتے ہیں، نافعا غیر ضار۔ تو بارش کبھی عذاب بن کے آتی ہے، کبھی رحمت بن کے آتی، اور جب بارش برستی تو مسنون دعا ہے صحیح حدیث میں اللہم صیبا نافعا، کہ یا اللہ اس کو نفع دینے والی برسا، کہ ہم پہ برسے اور نفع دینے والی۔ اب وہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب۔ جب بادل اٹھے اور انہوں نے سمجھا کہ بارش ہونے والی ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ عذاب ہے۔ ریح، یہ ایسی آندھی ہے، فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے، تو تدمر کل شیء، یہ تہس نہس کر دے گی ہر شے کو، تدمر کل شیء بامر ربہا، اپنے رب کے امر کے ساتھ، حکم کے ساتھ۔ اس آندھی کو اللہ کا حکم ہے کہ ہر شے کو تہس نہس کر دے، کل شیء۔ پہلے بھی ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ اب کل شیء سے ویسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو وہ تہس نہس کر دے گی، کیونکہ شے کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ پر لفظ شے بولا جاتا ہے۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اشیاء میں آتا ہے، وہ شے ہے۔ یہ زمین شے ہے، آسمان شے ہے، مشرق مغرب، یہ سب، یہ ہر چیز اپنی جگہ پہ شے ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ شے ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آندھی وہاں پر چلی آکاف میں اور پوری دنیا کی ہر شے کو تہس نہس کر دیا، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی تاریخ اس کو مانتی ہے۔ یہ جو کل ہے یہ عام ہے اور مخصوص البات ہے، یعنی جب اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر شے، ہر چیز نہیں ہوتی جو کل کے بعد آتی ہے مضاف الیہ، بلکہ وہاں عام کبھی مخصوص البات ہوتا ہے۔ اس پر صحیح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکات شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر مردوں کی محفل سے گزرتی ہے تو وہ عورت ایسے ہے جیسے بدکار ہے اور زنا کرنے والی۔
اس کے پہلے لفظ ہے، حضور نے فرمایا پہلا جملہ ہے کل عین زانیۃ، ہر آنکھ بدکاری کرنے والی ہے، زنا کرنے والی۔ جب غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھے گی تو وہ آنکھ گناہگار ہوگی۔ اب عورت کس طرح بدکار ہے؟ خوشبو لگانے سے، کہ اس نے خوشبو لگائی، تیز خوشبو تھی اور لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھ کے ساتھ گناہ کیا تو وہ سبب بن گئی اس گناہ کروانے کا، اس لیے وہ بھی زانیہ ہے۔ اب کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے۔ اب اس سے دنیا کے ہر انسان کی آنکھ مراد نہیں، اس سے وہ آنکھیں مراد ہیں جن میں حیا نہ ہو، جو بے حیائی سے اٹھ جائیں۔ اور دنیا میں جو حیا والے لوگ ہیں ان کی آنکھ اس میں شامل نہیں، نبیوں کی آنکھیں شامل نہیں، اور نبیوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی حفاظت فرمائی ہے ان کی آنکھیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ لفظ ہے کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کرنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جو برائی کی طرف اٹھے گی اور غیر عورت کو دیکھے گی وہ بدکارہ۔ کل عین زانیہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح یہاں تدمر کل شیء بامر ربھا، اپنے رب کے امر کے ساتھ ہر شے کو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بستی میں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے لیے عذاب آنے والا ہے، وہاں کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر جب وہ صبح ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ صرف ان کے جو رہائش گاہیں ہوں گی اٹھ کی کھنڈرات رہ جائیں گے، ہر شے تباہ برباد ہو جائے گی، ایسی تیز آندھی چلے گی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو عذاب دیتے اور ان کو ان کے برے اعمال کا ہم بدلہ دیتے۔ یہ کل عین زانیہ پر مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے صحیح حدیث ہے۔ بشارت المؤمن بصحت حدیث اتقوا فراست المؤمن، حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست، فراست دل کے نور کو کہتے۔ دل کا نور جب ملتا ہے تو بندہ دوسرے کے ان احوال سے بھی واقف ہو جاتا ہے جو پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کے پوشیدہ حالات سے بھی بندہ واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ آنکھ عطا فرما دیتا ہے، فراست۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بندہ وضو کر رہا تھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ ایک بندے کو فرمایا کہ شراب نہ پیا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا وضو کرتے ہوئے جو گناہ گر رہے ہوتے ہیں ان میں اثرات مجھے نظر آ جاتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ دل کا وہ نور عطا فرماتا ہے اور فراست نصیب ہو جاتی ہے تو اہل ایمان کو فراست ملتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ مومن جو ہے، کامل مومن جس کے دل کے اندر وہ نور پیدا ہو جائے، جب وہ دیکھتا ہے تو آنکھ تو اس کی ہوتی ہے لیکن وہ ایک اللہ کے دیے ہوئے خاص نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ہر بندے کے پاس وہ نور نہیں ہوتا۔ یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ ریاضت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے جب وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف اپنے آپ کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نور فراست کا عطا فرما دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کسی کو کرم کر کے دے دے، ایک یہ ہے کہ جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو اس میں چیزیں منعکس ہوتی ہیں، ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر محنت اور ریاضت کے ساتھ بڑی مشکل کے بعد یہ مقام ملتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، ایک ہے اس کائنات کو دیکھنا، اس کے اندر کے حالات کو دیکھنا، اس کے رازوں کو جاننا، یہ جہاں بینی ہے۔ اور جہاں بانی ہے حکومت کرنا، بندہ کونسلر بن گیا، ناظم بن گیا،
MP ہو گیا، MNA ہو گیا، تو اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، لوگوں کے کام کرنا۔ یہ جہاں بانی مشکل کام ہے۔ اقبال کہتے ہیں جہاں بانی بھی مشکل ہے لیکن جہاں بینی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جب خوف خدا اور ذکر و فکر کے ساتھ انسان اپنے وجود کو نورانی بنا دیتا ہے، پھر اس کے اندر وہ نظر پیدا ہوتی ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جو کتاب ہے بشارت المؤمن، بڑی شاندار کتاب ہے، وہ اسی حدیث کی تشریح میں ہے، اور اس میں انہوں نے قرآن مجید کی آیت لکھی متصومین والی، اور اس کے بعد متوسمین والی، اور اس کے بعد انہوں نے احادیث لکھی ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کا ذکر کیا جو پوشیدہ چیزوں کو دیکھتی ہے۔ پھر واقعات لکھے صحابہ کرام کے، ایک حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ۔ اور جو بندہ لکھنے والا ہے شیخ محمود سعید ممدو، وہ عرب کے بڑے محدث ہیں، علم حدیث کے بڑے ماہر۔ میں نے جامعہ الازہر سے ایک اسٹوڈنٹ کو گزارش کر کے وہ کتاب منگوائی تھی، میرے پاس ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے اور ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ ایک بندہ اندر داخل ہوا مسجد میں، اس نے آتے ہوئے راستے میں کسی عورت پر غلط نگاہ ڈالی تھی، غیر عورت پر، بری نیت کے ساتھ۔ تو اس بندے کے مسجد میں داخل ہوتے ہی خطبے کے دوران حضرت عثمان نے خطبہ روک کر فرمایا ایاتینا احد وفی عینیہ اثر الزنا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں زنا کر کے آتی ہیں۔ وہ بندہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ مسجد نبوی میں فوراً اس نے کہا اوحی بعد رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ کیسے امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ راستے میں میری نگاہ غلط اٹھی تھی؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، وحی تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو کل عین زانیہ سے مراد ہر وہ آنکھ ہوگی جو گناہ کرنے والی ہے، لیکن جو بچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو بچاتا ہے۔ اور حدیث میں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ میرے دل کو ریا سے پاک کر دے، دکھاوے سے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور یا اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، صاف کر دے۔ فإنک تعلم خائنۃ الأعین، اٹھنے والی آنکھ کے اس راز کو اور اشارے کو بھی آپ جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ کریم تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو آنکھ کے اندر جب حیا آ جاتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے عفوا تعفوا نساؤکم، فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں کو اپنی نگاہوں سے بچاؤ، اللہ دوسروں کی نظروں سے تمہاری عورتوں کو بچائے گا۔ یعنی تم دوسروں کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہاری خواتین کی حفاظت فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُ كُلِّ غَائِبٍ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَتَائِبِ فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوَائِبِ وَكُلِّ شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شِفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ ابْنِ كَهْرِبِ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے اپنے غیبوں پر آپ کو امانت دار بنایا ہے۔
اللہ نے آپ کو وہ غیبی علوم عطا فرمائے، ان پر آپ کو امانت دار بنایا۔ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبِ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنے رسول قیامت کے دن وسیلہ بنیں گے، آپ سب سے قریب ترین وسیلہ ہوں گے۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کے والد، آبا و اجداد سارے ہی پاکیزہ لوگ تھے۔ إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوَائِبِ۔ جو آپ پر وحی آتی ہے وہ ہم تک پہنچاتے جائیے، ہم آپ کے حکم کو مانتے جائیں گے جب تک ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، آخری عمر تک پہنچ جائیں گے، آخر تک آپ کو مانتے رہیں گے، اسی پر ہمیں موت آئے گی۔ وَكُلِّ شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ، اور اے اللہ کے حبیب اس دن میری شفاعت فرمانا جس دن کوئی اور میری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ ابْنِ قَارِبِ، جس دن کوئی میرے کام نہیں آئے گا اس دن اللہ کے حبیب مجھے کام آنا۔ یہ حضرت سواد بن قارب نے سرکار کی بارگاہ میں اپنا قصیدہ پیش کیا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ۔ فرمایا کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جب وہ کافر عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں تھوڑا سا ٹائم گزارا، ہمیں تو تھوڑا سا وقت ملا، ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی ملی تھی۔ بلاغ فلیہلک الا القوم الفاسقون، یہ پیغام حق ہے جو اللہ کی طرف سے پہنچا ہوا ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کو ہلاک کیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے، اس سے متعلق حضرت قاضی سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر ایک نکتے کی بات کی ہے، راز کی بات، کہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جن کی اپنی اپنی تاثیرات ہیں، ان کے خواص ہیں۔ بعض لوگوں کو وہاں تک رسائی ہوتی ہے، بعضوں کو نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیات کے حروف کے خواص ہیں، صورتوں کے خواص ہیں، ایک ایک لفظ جو قرآن مجید کا ہے اس کے اندر خاصیتیں ہیں۔ حضرت آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے ایک حدیث پاک سے کہ یہ جو آیت ہے اس کو قبولیت دعا میں دخل ہے، کہ اس آیت کی برکت سے اللہ دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، یہ آخری آیت کا حصہ ہے، جو آیت نمبر 35 ہے اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، کأنہم یوم یرون سے لے کر الفاسقون تک، اس پر وہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث ہے امام طبرانی کی کتاب الدعا میں ہے یہ حدیث۔ اور المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر، تین کتابیں امام طبرانی کی مشہور ہیں، معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر، اور یہ جو کتاب الدعا ہے یہ اس کے علاوہ ہے، تو ان کی تین کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی تمہارا مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، اور اللہ سے تم یہ دعا کرنا چاہو کہ وہ حاجت پوری ہو جائے، تو یہ کہا کرو۔ پھر آپ نے تسبیحات بتائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلی العظیم، یہ کتاب الدعا امام طبرانی کی، اس میں 1044 نمبر حدیث ہے۔ اور امام آلوسی نے اس کو سورہ اعقاف کی اس آخری آیت اور ایک 30ویں پارے میں ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا، اس مقام پر، دونوں مقامات پہ انہوں نے، چونکہ یہ دو آیتیں ہیں تو اس لیے انہوں نے دونوں مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے، ایک سورہ اعقاف کی اس آیت میں اور وہ 30ویں پارے میں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا۔ تو تفسیر روح المعانی میں بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے حاجت پیش ہو اور تم وہ دعا کرنا چاہو تو یوں دعا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحلیم الکریم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الحی الحلیم
سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین کأنہم یوم یرونا ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فلیہلک الا القوم الفاسقون کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا۔ ایک سورہ احقاف کے آخر میں ہے اور دوسرا سورہ نازعات کے آخر میں ہے۔ یہ پڑھ کے پھر دعا کرے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل ذنب اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے آخر میں، اے اللہ میں تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو میرے لیے ثابت کر دیں، اور یا اللہ میں تجھ سے پکی پکی بخشش مانگتا ہوں، اور اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، ہر نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے مجھے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ میرا کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑ جس کو تو بخش نہ دے، ایسا کوئی میرا غم اور میری فکر نہ چھوڑ دے جس کو تو دور نہ کر دے، اور ایسا کوئی میرا قرض نہ ہو جس کو تو ادا نہ فرما دے، اور اے اللہ میری دنیا اور آخرت کی کوئی بھی حاجت ایسی نہ رہے جس کو تو پورا نہ کرے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فرمایا کہ یہ دعا کرو گے تو اللہ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے۔ 2001 میں تفسیر المعانی نہیں تھی، میں جب غوثیہ مسجد میں امامت خطابت کرتا تھا تو وہاں لائبریری میں تھی، تو وہاں سے میں نے جب پڑھی تو اس مقام پر جب میں پہنچا تو میں نے اس کو دعا کو اور اس کو نوٹ کر لیا۔ ایک بار ایک بندے کی ایک مشکل تھی، اور کئی بار اس نے مجھے دعا کے لیے کہا لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا، تو جب میں نے یہ اس روح المعانی میں یہ دعا پڑھی تو میں نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھے، تو اس طرح کے دن تھے، مجھے غالباً اس طرح یاد آتا ہے۔ 2 نفل پڑھ کے میں نے اس بندے کے لیے یہ دعا کی، اور 8 بجے کے قریب میں پی سی او پہ جا کر میں نے اس کو کال کی تو اللہ نے اس کی مشکل کو حل فرما دیا۔ یہ حدیث پاک کی جو دعا ہے یہ مجرب دعا ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعرات کو کوشش کریں گے آپ حضرات کو کاپی لکھی ہوئی دے دیں گے۔